اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پچھلے 2 سال سے جو حج میں ہمیں پرابلم آ رہا، اب وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ کہا گیا خانہ کعبہ سے گانے کی آواز بلند ہوگی، اور ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ جو خانہ کعبہ سے گانے کی آواز بلند ہو رہی ہے، اس میں سعودی حکومت کا کوئی قصور نہیں، صاحبان ایمان۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حدیث میں جو آ رہا ہے نا، تو یہ جو وہابی حکومت ہے یہ کرے گی ایسی غلطی، اب مومن کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ ہم گئے خانے کا، پچھلے سال گئے، اس سال وہ ریپیٹ دیکھا۔ وہ کیا؟ گئے وہاں پہ، بڑا جوش ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے آدمی میں۔ ہم حجر اسود کو چومنے کے لیے بھاگے، پہنچے حجر اسود کے قریب، ہم ملتزم کو پکڑنے کے لیے بھاگے۔ روایت ہے کہ ملتزم کو پکڑنا ایسا ہے جیسے جنت کے دروازہ پکڑ لیا۔ ہم حتیم میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، ہم وہ جگہ ڈھونڈتے رہے جہاں چوتھے امام صحیفہ کاملہ کی دعا پڑھتے تھے، وہ گولڈن ڈرینیج پائپ کے بالکل نیچے۔ ہم مستجاب پہ پہنچے جہاں دیوار شق ہوئی تھی فاطمہ بنت اسد کے لیے، اور پیغمبر اپنے طواف کے ہر چکر میں اپنی باڈی کو اسے مس کرتے تھے۔ جہاں جہاں پہنچے ہم یا اللہ، استغفر اللہ، گناہ، دعائے توبہ، مولا کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور دائیں اور بائیں سے انڈین گانوں کی آواز بلند ہو رہی۔ کون؟ یہ اتنا بے حس مسلمان جو موبائل فون لے جاتا ہے۔ پوری ایک انڈسٹری ہے نا کہ موبائل فون کے اندر اب آپ پورے انڈین فلموں کے گانے جو ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، گھنٹی بجے گی انڈین گانا سنیے گا آپ۔ اب دیکھیے یہ ہر جگہ کا مسئلہ، بس میں بھی ہوتا ہے برابر والا، پلین میں بھی ہوتا ہے جب موبائل کی اجازت مل جاتی ہے، یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یہ بازاروں میں۔ لیکن خانہ خدا کا پردہ سعودی حکومت نہیں جلا رہی ہے گانا، یہ مومن آل محمد کا شیعہ اتنا بے حس، کم از کم اتنا تو کر لو نا کہ خانہ خدا کی زیارت حج اور عمرے کے لیے جا رہے، اس میں اپنی ایک موبائل کی ٹون کو چینج کر لو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر ایک بار نئی ٹون لی تو پرانی نہیں آ سکتے، پھر جا کے گانے سن لینا۔ پورے چارٹ پاکستان کی دکانوں میں لگے ہوتے ہیں نا کہ یہ والا گانا ڈاؤن لوڈ کرانا ہے، کہ یہ والا، کہ یہ والا، کہ یہ والا۔ کم از کم اتنا کرو کہ حج اور عمرے میں تو اس کا خیال کرو۔ چلے وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا ہر وقت ہم حج نہیں کریں گے، عبادت کر کے باہر ہوٹل میں تو آئیں گے، وہاں تو ہمیں گانا چاہیے۔ کم از کم حرم میں جاؤ تو رنگر آف کر دو۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں خانہ کعبہ کا لفظ ہے جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، مومن اہل بیت کی جیب سے۔ نہ حجر اسود میں آپ چین سے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ملتزم پر، نہ میزاب رحمت کے نیچے دعا مانگ سکتے ہیں جہاں چوتھا امام دعا مانگتا تھا، نہ دیوار شق ہونے کی جگہ کی آپ صحیح زیارت کر سکتے ہیں۔ زیارت کرنے جائیں گے تو دائیں بائیں سے گانے سننا پڑیں گے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال ایک بار سعودی حکومت نے سختی کی تھی، موبائل کو آف کر کے رکھو، سارے مومنوں نے ہنگامہ کیا۔ دیکھو کیسے ظالم حکومت، لیکن میں تو اس سے زیادہ جہاں خون کے آنسو رویا، یہ تو پھر بھی روایت میں آیا تھا کہ ظہور امام کی یقینی نشانی ہے خانہ خدا سے گانے کی آوازیں بلند ہونا۔ موبائل کی شکل میں ہم نے یہ روایت دیکھ لی، لیکن خانہ خدا کے ود ڈیو ریسپیکٹ اس سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوا، روضہ رسول کے قریب پہنچ کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور برابر سے گانے کی آواز آ رہی۔ جنت البقیع میں صبح اور شام کو مردوں کے لیے قبرستان کھولا گیا، یہ قبر سیدہ ہے، وہ قبر حسن مجتبیٰ ہے، اور گانے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بے حسی کی حالت دیکھیے، رنگر آف کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، دوبارہ آن کر لیجیے گا گیٹ سے نکل۔ اور موبائل ایک شو مارنے کا طریقہ بھی آج کل دنیا میں بن گیا ہے نا، لیکن جنت البقیع میں شہزادی کی قبر، حسن مجتبیٰ کی قبر، وہاں بھی مومن کو احساس نہیں ہے۔ خانہ خدا تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ روایت کا جملہ، ورنہ اس سے زیادہ خون کے آنسو روئے ہم جب روضہ رسول پہ یہ دیکھا، جب قبر سیدہ پہ یہ منظر دیکھا۔ 4 معصومین کی قبریں ہیں اور وہاں بھی مومن، اور بھی لوگ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں دوسرے لوگ اگر احترام نہ کریں کعبے کا اور روضہ رسالت کا تو سمجھ میں آتا ہے ہم اگر احترام نہ کریں، لیکن ہم زندہ ہیں، اس لیے نہیں کہ سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں
اس لیے نہیں کہ کھانا اور پانی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں اس لیے کہ ہم آزاداری اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن